اہم موضوع ہے، آج بھی ایک عام موضوع ہے جس پر ہم نے گفتگو سماعت کرنی ہے۔ ہاں، اگر ہم نے تھوڑی سی توجہ بھی ادھر ادھر کی تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چلی جائیں گی۔ ہاں، درمیان میں ایسی ایسی باتیں گزر جائیں گی، پھر آپ لوگ سوچتے رہو گے، اس لیے توجہ سے بیٹھیے گا تو انشاءاللہ توجہ سے بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے کریمہ تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی، رب نے کیا اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دور حاضر اور عقیدہ ختم نبوت۔ دور حاضر اور عقیدہ ختم نبوت، اس موضوع پر انشاءاللہ آج جو اپنا وقت ہے انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے کہ اپنے وقت کے اندر گفتگو کو سمیٹ لیں۔ عزیزان محترم، قرآن میں آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے سارے آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ زور سے بولیے، کیا ہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ سرکار کے بعد کوئی بھی نبی، سرکار کے بعد کوئی بھی نبی، اور جو یہ مانے کہ سرکار کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ ہاں، ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا چاہیے۔ ہاں، وہ کون ہے؟ جو بھی کسی طرح کا ذلی بروزی جس طرح کا بھی سمجھے، ہاں وہ کیا ہے؟ غیر اسلام سے خارج، وہ چٹا کافر۔ ہاں، اس لیے کہ ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، عقیدہ ختم نبوت پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ زور سے بولیے، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ میرے ساتھ ساتھ بولتے رہنا تاکہ آپ آپس میں گفتگو نہ کریں، میرے ساتھ آج بات کریں، آج میرے ساتھ آپ بات کریں۔ ان دو بچوں کو سائڈ پہ کر دیں، یہ جو دونوں بچے بیٹھے ہیں ان کو بتا دیا، آپ ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آپ ادھر بیٹھے رہو گے، لڑتے رہو گے، ادھر آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ توجہ سے بیٹھیے۔ اب کوئی بھی جو ہے نا مستی وغیرہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ توجہ سے بیٹھیں تاکہ جو گفتگو کا ربط ہے وہ چلتا رہے، گفتگو بند نہیں ہونی چاہیے ہماری۔ ہاں، اچھا، کیا ہے ہمارے نبی علیہ السلام؟ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ سرکار کے بعد اگر کوئی کہے دوسرا آ سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ ہاں، عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات میں سرکار تشریف لائے، رب نے کیا فرمایا؟ آخری نبی ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ آخری نبی ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ آخری نبی ہے۔ نبی علیہ السلام آخری نبی۔ میرے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہے، سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولیے، کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی۔ میرے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی۔ قرآن نے کیا کہا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے آقا نے خود کیا فرمایا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی۔ فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی۔ عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی۔ میرے مولا علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی۔ اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے کیا فرمایا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی۔ ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی۔ ہمارے اسلاف نے کیا فرمایا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی۔ ساتھ ساتھ بولتے جائیے گا میرے ساتھ۔ ہاں، حضور سیدی امام علی مقام امام حسین نے کیا فرمایا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ سرکار
پیر مہر علی شامی میدان میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں، قرآن کا بھی عقیدہ نظریہ کیا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی کیا؟ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، اہل بیت کا، صحابہ کا، اولیاء کاملین کا، ہمارے اساتذہ کا اور عزیزان مطلب ہمارے شیوخ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب تو بچے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور اب یہ بچے بچے کی زبان پہ، اب بچے بچے کی زبان پہ یہی نعرہ ہوگا کہ تاجدار ختم نبوت، کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو سرکار کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہیں، جو سرکار کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہیں، جو سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں، رب ذوالجلال بلندوں کا کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ یمن کی سرزمین پہ ایک قذاب اٹھتا ہے جس کا نام ہے اسود انسی۔ اس نے اٹھ کر میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور لوگوں کو کہنے لگا کہ مجھے نبی مان لو۔ لوگوں کو کیا کہنے لگا؟ مجھے نبی مانو۔ جب وہ یہ انتشار پھیلانے لگا، وہاں ایک ایسے سچے عاشق صادق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے غلام، جن کا نام حضرت ابو مسلم خولانی ہے۔ ابو مسلم خولانی کیا ہے؟ ابو مسلم خولانی۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ میدان میں آتے ہیں۔ کہا یہ کیا بکواس کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ ابو مسلم خولانی کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میرے بعد، میرے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ابو مسلم خولانی نے جب یہ نعرہ بلند کیا تو اس اسود انسی کے جو چمچے کڑچے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا یہ نہیں مانتا۔ آخرکار حضرت ابو مسلم خولانی کو گرفتار کرا دیا گیا۔ جب آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، آج بھی ہمارے علماء کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ ختم نبوت کی بات نہیں کرو۔ ہم نے کہا کہ تم تاجدار ختم نبوت کی بات کرنے پہ تم جو ہے جیلوں میں ڈالتے ہو علماء کو۔ یہ فقط تمہارا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ان قذابوں کا بھی طریقہ ہے اور یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کا بھی طریقہ ہے کہ جنہوں نے ابو مسلم خولانی جیسی ہستی کو بھی قید میں ڈالا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور میرے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کی جو بات کرتا ہے تم اس کو جیلوں میں ڈالتے ہو۔ یہ تمہاری جیلیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ تمہاری گولیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں، ابو مسلم خولانی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کے بعد کوئی بھی نبی نہیں۔ آخرکار اسود انسی نے کہا اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو کسی نے کہا یہ کیا جائے، کسی نے کہا یہ کیا جائے۔ آخرکار ان کا مشورہ ہوا کہ آگ جلائی جائے، آگ کے اندر ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا جائے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو مسلم خولانی سے وہ اسود انسی پوچھتا ہے کیا مجھے مانتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا بکواس کرتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں تیری بات نہیں سن رہا۔ جب وہ کہتے کہ کیا محمد عربی کو نبی مانتا ہے؟ آپ کہتے آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا، وہ تو میرے آخری نبی ہیں، میں ان کو نبی تسلیم کرتا ہوں، میرے آقا ہیں، وہ میرے مولا ہیں۔ جب بار بار یہ بات کی جانے لگی، آخرکار آگ جلائی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر جب آگ میں ڈالنے لگتے ہیں تو اس وقت اسی کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس کہ تم جو ہے وہ اسود انسی کو نبی مان لو۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کیا کر لو گے تم میرا؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ امام مسلم ابو خولانی علی رحمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے،
اگر میری اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا تو پھر کچھ بات ہو سکتی تھی، میرے ماں باپ کی بات کا مسئلہ ہوتا تو پھر کچھ بات ہو سکتی تھی، میرے بہن بھائیوں کی عزت کا مسئلہ ہوتا تو پھر کچھ بات ہو سکتی تھی، میرے رشتہ داروں کی عزت کا مسئلہ ہوتا پھر کچھ بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ میرے آقا کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ میرے محبوب کی ناموس کا مسئلہ ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ ابو مسلم خولانی نے فرمایا تم ڈال دو مجھے آگ میں، پھر آگ جانے اللہ جانے، پھر آگ جانے محمد عربی جانے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ اندر آگ میں چلے گئے، کچھ دیر گزری، پھر جب آگ ختم ہوئی، آگ ٹھنڈی ہوئی، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ باہر آ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا توجہ سے بیٹھیے گا، بہت سارے دن ایسے گزر جائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بعد میں پھر سوچتے رہو گے کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت میرے پاس کم ہے تو میں نے بہت ساری باتیں بھی آپ سے کرنی ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے فرمایا کہ مجھے آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ جب ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ختم ہو جاتی ہے، ابو مسلم باہر آ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، آگ نے آپ کا ایک بال تک بھی نہیں جلایا۔ ہاں، حضرت ابو مسلم خولانی کا ایک بال تک بھی نہیں جلا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا عزیزان محترم پھر اسود انسی کے پاس لایا گیا، کہا کہ یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا، تو فوری طور پر اس کو جلا وطن کیا جائے، یعنی یمن سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے باہر بھیج دیا جائے، نہیں تو اے اسود انسی اگر یہ یہاں پہ رہا تو پھر تیری نبوت نہیں چل سکتی۔ ہاں، پتہ یہ چلا غیرت مند ایک بھی میرے آقا کا غلام ہو تو وہ بھی بھاری ہوتا ہے، غیرت مند ایک بھی غلام ہو تو وہ بھی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، آپ کو نکال دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی سواری لیتے ہیں، سواری لے کر کہتے ہیں پھر اور کہاں جانا ہے ہم نے؟ پھر وہی چلے نا جس نبی کی عزت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اسی نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ عزیزان محترم، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے 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 مسجد نبوی شریف میں پہنچ جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں پہنچتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ابو مسلم خولانی جب مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، حالانکہ اور ادھر اتنی دیر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک پہلے یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یمن کے اندر کوئی غیرت مند محبوب کا غلام ہے جس نے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، اور اس کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ ایسا محمد عربی کا سچا غلام ہے۔ عزیزان محترم، جس وقت ابو مسلم خولانی اپنی سواری باہر کھڑی کر کے آپ اندر جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں جا کر نوافل شروع کر دیتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ غلامان مصطفیٰ کے چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں، دور سے دیکھنے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محمد عربی کا سچا غلام ہے۔ عزیزان محترم، اس کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، ادھر تو کہتے ہیں الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں، الحمدللہ کے بچے کون سا تو عاشق رسول ہے؟ سرکار کے غلاموں پہ ظلم کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول تو نہیں ہو سکتا، سن عاشق رسول ہوتا کون ہے؟ مسلم خولانی نماز ادا کر رہے ہیں، فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں۔ جب فاروق اعظم نے دیکھا کہ چمکتا ہوا چہرہ ہے، چہرہ چمک رہا ہے، آپ پیچھے بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ کچھ لمحے گزرے، آپ نے جب سلام پھیرا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قریب ہو جاتے ہیں، اور قریب ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟
ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ میں یمن سے آیا ہوں. کہاں سے آیا ہوں؟ ہاں آپ فرماتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ زور سے بولیے کہاں سے آیا؟ یمن سے. اچھا یمن سے آئے ہوں. اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں ثانیہ ابراہیم ہے. کیا فرمایا؟ وہاں ثانیہ ابراہیم ہے. ثانیہ ابراہیم کیوں کہا؟ ثانیہ ابراہیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو بھی آگ نے نہیں جلایا تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہاں ثانی ابراہیم ہیں, ان کو جانتے ہو جن کو آگ میں ڈالا گیا, ختم نبوت پہ وہ پہرا دینے کی بات کرتے تھے, ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو نہیں جلایا, ان کو جانتے ہو, پتہ ہے تمہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جواب دیا, فرمایا کہ اللہ کے پیارے صحابی اگر اس بندے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کے سامنے موجود ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. یہ ابو مسلم خولانی آپ کے سامنے موجود ہے. میں ہی وہ سرکار کا غلام ہوں جس نے وہاں پر کفر کے جنگل میں آ کر میرے آقا علیہ السلام کی جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی بات کی جا رہی تھی, وہاں پر میں نے حق کی آواز کو بلند کیا, میں نے وہاں پر حق کی آواز کو بلند کیا. میں ہی وہ شخص ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پیشانی چومی, ہاں پیشانی چومی, ہاں جو ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہیں ان کی پیشانیاں چومی جاتی ہیں, گولیاں نہیں برسائی جاتی. ہاں گولیاں برسا کے بکواس کرتا ہے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں, گولیاں برسا کے بکواس کرتا ہے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں. ہاں جو عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار ہوتے ہیں, فاروق اعظم کی سنت مبارکہ ہے تو ان کی پیشانیاں چومی جاتی ہیں. ہاں ختم نبوت کے پہرے داروں کی تو پیشانیاں چومی جاتی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پیشانی چومی, آپ کو ساتھ لے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتایا تو صدیق اکبر نے بھی آپ کی پیشانی چومی. بولیے سبحان اللہ. ہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی چومی پیشانی, صدیق اکبر نے بھی پیشانی چومی. اچھا اب آگے کیا ہوا پھر؟ جب پیشانی چومی, ملاقات ہو گئی, اب مسجد نبوی شریف میں لے کر آ گئے. حضرت ابو مسلم خولانی کو مسجد نبوی شریف میں لے کر آ گئے. ایک جانب صدیق اکبر بیٹھ گئے, ایک جانب فاروق اعظم بیٹھ گئے, درمیان میں حضرت ابو مسلم خولانی کو بٹھایا گیا. زیدان محترم جب ابو مسلم خولانی کو درمیان میں بٹھایا گیا, اب کیفیت یہ ہے کہ صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا, اے بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں صدا دے دو کہ ایک تاجدار ختم نبوت کا پہرے دار آیا ہوا ہے جس نے مصطفیٰ کی ختم نبوت میں پہرا دیا ہے. جلدی سے مسجد نبوی شریف میں تمام لوگ حاضر ہو جائیں, تمام لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہو جاؤ. عزیزان محترم مسجد نبوی شریف میں لوگ حاضر ہو جاتے ہیں. جب مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے, اب صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے فرمایا اے ابو مسلم خولانی اب بتاؤ وہاں ماجرا کیا ہوا, اب بتاؤ وہاں ماجرا کیا ہوا. سامنے صحابہ بیٹھے ہیں, سامنے سرکار کے سچے غلام بیٹھے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بتاؤ ماجرا کیا ہوا. تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا, ایسا ایسا ہوا, ایسا ایسا ہوا. عزیزان محترم اب دیکھیے جو ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. ان کی عزت و تکریم کرنے والے صدیق اکبر ہیں, ان کی تعظیم کرنے والے فاروق اعظم ہیں, ان کی تعظیم کرنے والے تمام کے تمام صحابہ ہیں. اب صدیق اکبر فاروق اعظم کیا کہتے ہیں آخر میں؟ کہتے ہیں ابو مسلم خولانی آج تم ہمارے لیے دعا کرو. کیا کہتے ہیں؟ تم ہمارے لیے دعا کرو. ابو مسلم خولانی نے فرمایا, عرض کرنے لگے حضور دعا آپ کریں, آپ صحابی رسول ہیں, آپ وقت کے امیر المومنین ہیں,
آپ صحابی رسول ہیں دعا آپ کریں، لیکن صدیق اکبر فاروق اعظم نے فرمایا اے ابو مسلم خولانی، تم نبی علیہ السلام کی ختم نبوت میں پہلا دے کے آئے ہو، تم اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو، ان غلاموں کے لیے بھی دعا کرو، اور قیامت تک آنے والے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے دعا کرو۔ عزیزان محترم، جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے اس کی اس طرح عزت اور تکریم کی جاتی ہے، گولیاں نہیں بن سکتی، ہاں ان کی اس طرح عزت اور تکریم کی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ عزیزان محترم، اب آئیے دور حاضر کی طرف تھوڑا سا قریب آ جائیے کہ میرے آقا علیہ السلام کے غلام، میرے آقا علیہ السلام کے سچے غلام جس وقت بھی میدان عمل میں ہوتے ہیں، جس وقت بھی میدان عمل میں ہوتے ہیں، وہ کفر پہ بھاری ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ کفر پہ بھاری ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ کفر پہ بھاری ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، جس وقت ہے مرزا قادیانی نے اور کانے نے، جس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک آنکھ بھی نہیں ہے، ہم نے کہا روڈ پہ ٹریفک پولیس والے ایک بلدی والے ٹرک کو نہیں چلنے دیتے، ہم اس کانے کو کیسے چلنے دیں گے؟ عزیزان محترم، جس وقت وہ کانا میدان میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، ادھر سے للکارتے ہیں علماء اہل سنت، بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے علماء میدان عمل میں آتے ہیں، کہتے ہیں کانے کیا بکواس کرتا ہے، تو یہ بھونکتا ہے کہ تو نبی ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرنے کی تیری کیا جرأت ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ادھر سے گولڈا کی سرزمین سے وہ مرد قلندر، وہ سید زادے، وہ شیر میدان عمل میں آ کر للکارتے ہیں مرزا قادیانی کو۔ پیر مہر علی شاہ، پیر مہر علی شاہ میدان میں آ کر جس وقت مرزے کو للکارتے ہیں اور للکارتے ہوئے کہتے ہیں مرزے تیری دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا، تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اپنا سکہ بجا لے گا؟ جب تک اس دھرتی پہ محمد عربی کے غلام موجود ہیں تیرے چھکے چھڑاتے رہیں گے۔ اس لیے کعبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تھا، آج بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں، چندے کھانے والے اور ہیں جنہوں نے ختم نبوت کی کمیٹیاں بنائی، ہاں، اور عاشقان رسول سے چندے وصول کیے اور ہڑپ کر گئے۔ جب ختم نبوت کے بعد آئی تو وہ بلوں میں گھس گئے۔ میدان میں آنے والے کوئی اور نہیں، اہل سنت ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، اہل سنت ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے للکارا مرزا قادیانی کو، پھر مرزا نے جب مناظرے کے لیے بات کی تو آپ میرے جو ہے پیر سیدی مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے مرزے آجا میدان میں۔ کہاں میدان لگانا چاہتا ہے؟ آجا میدان میں۔ یہ ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے سچے غلام، جو بھاگتے نہیں ہیں، جو بھاگتے نہیں ہیں کسی میدان سے۔ ہر میدان میں میرے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر، ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر میدان میں آ کر للکارتے ہوئے شیروں کی طرح ان کے چھکے چھڑاتے ہوئے میدان میں آتے ہیں۔ عزیزان محترم، پیر سیدی مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، مرزا بھاگ گیا۔ مرزے کو پتہ تھا، ہاں مرزے کو پتہ تھا
جو کچھ بھی ہے میں کتنے ہی چیلے اکٹھے کر لوں، میں کتنے ہی لوگ اکٹھے کر لوں، لیکن آگے سے یہ زیادہ ہے، آگے سے یہ زیادہ ہے۔ ہاں جس وقت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک فنکار قسم کے شخص نے آ کر للکارا، اس نے کہا میں بھی سید ہوں، میں بھی یہ ہوں، میں بھی یہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا بکواس کرتا ہے، جھوٹے دعوے مت کیا کرو، اگر تو سید ہے تو یہ ہماری ٹوپی رکھی ہے اٹھا کے دے۔ آپ نے اپنی ہلکی سی ٹوپی جو تھی اس وقت کی، ہلکی سی ٹوپی آپ کی پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتار کر زمین پہ رکھی، بولا اگر طاقت ہے تو تیرے اندر اس کو اٹھا، طاقت ہے تو اٹھا اس کو۔ ہاں جھوٹے دعوے کرتے ہو، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہتے ہو کہ ہم بھی سید ہیں۔ آپ نے جب للکارتے ہوئے کہا، وہ پہلے تو فنکار بننے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا چلے اٹھا دیتے ہیں۔ ٹوپی کا کتنا وزن ہوتا ہے، کتنا وزن ہوتا ہے ٹوپیوں کا؟ میں آپ بولو بھی 100 ٹوپیاں بھی رکھی ہوں تو ہم آرام سے اٹھا لیں گے، ایک ٹوپی کی کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا ٹوپی اٹھا۔ اب وہ ٹوپی اٹھانے لگا، کوئی عام ٹوپی نہیں تھی، ایک سید صاحب کی ٹوپی۔ ہاں تو جب آپ نے فرمایا وہ ٹوپی اٹھانے لگا، وہ ٹوپی نہیں اٹھا سکا، ذلیل و رسوا ہو کر دوڑ گیا، بھاگ گیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب، اور جس وقت پیر میرے علی شاہ صاحب نے یہ سب کو للکارا، مرزا بھاگ گیا۔ پھر آپ کے مریدوں نے کہا حضور والا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، وہ مرزا قادیانی اگر آ جاتا اور اس طرح کی آگے بات مزید چلنے لگتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ میں نے خود سے تھوڑی کہا ہے، خود سے تھوڑی کہا ہے، میرے نانا حضور میری پشت پہ موجود تھے، میرے نانا حضور کا دست کرم میری پشت پہ تھا، میرا نانا حضور جو مجھے فرماتے جا رہے تھے میں وہی کہتا جاتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے نانا حضور جو مجھے فرماتے جا رہے تھے میں وہی کہتا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے مریدوں، اے محمد عربی کے سچے غلاموں، یاد رکھنا جو بھی ختم نبوت کے اوپر بات کرنے کے لیے، پیرا دینے کے لیے میدان میں آتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی پشت پہ دست مصطفیٰ ہوتا ہے، اس کی پشت پہ دست مصطفیٰ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا دست کرم اس عاشق کے، اس مجاہد کی پشت پہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم اب قریب آ جائیے اور قریب آ جائیے کہ جس وقت جو ہے 2007-8 کے اندر جو ہے وہ ایک ملعونہ اٹھتی ہے، وہ بکواس کرتی ہے، ملک ممتاز حسین قادری پھر ان پہ حمایت کرنے والے گورنر کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، پھر 2017 کے اندر جو ہے اسمبلی کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے 2017 میں، 2000 آج سے 5 سال پہلے 2017 میں جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ادھر سے ایک مرد قلندر اٹھا، بولیے سبحان اللہ۔ وہ مرد قلندر، وہ میرے مصطفیٰ کریم کے در کے سچے غلام، وہ میرے مصطفیٰ کریم کے در کے سچے نوکر، وہ شخصیت جن کا چہرہ دیکھتے ہی دل کو سکون مل جاتا تھا، وہ قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد
کہا تھا کہ ہم مولوی خاتم کو کہتے ہیں کہ یہاں سے آج رات اپنا دھرنا ختم کر دے، نہیں تو ہم تمہیں صبح بھون کے رکھ دیں گے۔ تیرا امیر المجاہدین نے جواب دیا تھا اس چرچل کو اور کہا تھا کہ تو بھوننے کی بات کرتا ہے، آج میدان میں ہم محمد عربی کی عزت پہ مٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم یہ گردنیں حضور کی خاطر لے کر آئے ہوئے ہیں، ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں، خاتم رضوی کا ایک قدم بھی پیچھے نہیں جا سکتا، خاتم رضوی کا ایک قدم بھی پیچھے نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم 20-22 دن جو دھرنا ہوا آخرکار وہی ہوا، اس یزیدی حکومت نے ان کے وزیروں مشیروں نے مل کر جو ہے وہ حملہ کیا اور اس انداز کا حملہ کیا کہ چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے، عاشقان رسول سینے تان کے آگے آگے آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم ہر ایک بازو پھیلا کے آگے آ رہا ہے، سینہ چوڑا کر کے آگے آ رہا ہے اور ہر کسی کے سینے پہ تاجدار، ہر کسی کی زبان پہ تاجدار ختم نبوت کی صدا ہے، ہر کسی کی زبان پہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے اور یہ صدا گونجتے ہر ایک عاشق رسول میدان میں آ رہا ہے۔ کسی کے سینے میں گولیاں لگ رہی ہیں، کسی کے بازو میں گولیاں لگ رہی ہیں، کسی کو شک مارے جا رہے ہیں، کسی کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، کسی کو ربڑ کی گولیاں ماری جا رہی ہیں، کسی کو اسٹیٹ فیئر مارے جا رہے ہیں، لیکن عزیز محترم وہاں پر وہ شیل فیئر کیے گئے جو ایکسپائر ہو چکے تھے، وہ شیل فیئر کیے گئے جو دوسرے ممالک کے بنائے ہوئے تھے، وہ شیل فیئر کیے گئے جو اسرائیل کے بنائے ہوئے تھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو بھی میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے پیرا دیتے ہیں تو ان کے سامنے یہ شیل کچھ بھی نہیں ہے، یہ گولیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سارے جو معاملات ہیں ان کی نظروں کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میدان میں آئی اسی لیے ہوئے ہیں کہ ستمگر ادعا ہنر آزمائے تو تیر آزمائے جگر آزمائے۔ عزیزان محترم اس انداز میں تیرا بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب ہمارے نوجوان شہید کیے جا رہے تھے، ہمارے نوجوانوں کے سینے پہ گولیاں لگ رہی تھی اور ادھر سے ایک ہی صدا یہ مرد کلندر دے رہا تھا کہ ان پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ بھی ہمارے بچے ہیں لیکن ان کو غلط سبق پڑھایا گیا ہے۔ عزیزان محترم یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے، ظالم ظلم کی انتہا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ولی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ عزیزان محترم پھر یہ ہوا کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت قریب آ گیا کہ چاروں طرف سے ہمارے ٹرک کو بھی پولیس والے گھیرنے والے تھے، اتنے میں نے گردن جھکا کر کہا، میں نے کہا اے پیران پیر ہم یہاں حاضر ہیں، ہماری گردنیں کٹ جائیں ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن پھر دنیا تک لوگ کیا کہیں گے؟ بابا جی فرماتے ہیں بس یہ جملے کہنے تھے، بس یہ جملے کہنے تھے۔ پھر پیران پیر دستگیر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ایسا لشکر ہے کہ جو کہ پولیس والوں نے دیکھا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ پولیس والے بھی کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہے وہ کون سی فوج تھی، کیسی فوج تھی۔ عزیزان محترم جب ختم نبوت پہ بات کی جاتی ہے، ختم نبوت پہ پیرا دیا جاتا ہے تو پھر پشت پہ میرے مصطفیٰ کا دست کرم ہوتا ہے، نہیں تو 2017 میں بھی جو اس طرح کا ظلم ستم کیا گیا، پوری دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے یہ حملہ کیا جا رہا ہے یہاں سے ایک بندہ بھی زندہ بچ کر
واپس نہیں آئے گا. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. آج بھی عاشقان رسول میدان میں ہیں. آج بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے میدان میں ہیں. آج بھی تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند کرنے والے میدان میں ہیں. 2017 میں اس آواز کو دبانے والے آج ملک چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اپنا گھر بھی نصیب نہیں ہو رہا, ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا, ان کو اپنے بچوں سے ملنا بھی نصیب نہیں ہو رہا, ان کو عزت کا جینا بھی نصیب نہیں ہو رہا. اور انشاءاللہ ان کو عزت کا جینا بھی نصیب نہیں ہے, ان کو عزت کا مرنا بھی نصیب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں, ان کو عزت کا مرنا نصیب نہیں ہوگا. لیکن جس شان سے میرا بابا گیا ہے, جس شان سے بابا رضوی گیا ہے, ہاں جس شان سے بابا رضوی گیا ہے, تاریخ ڈھونڈ لے, تاریخ ڈھونڈ لے, ایسا نظارہ نہیں ملے گا, ایسا نظارہ نہیں ملے گا. عزیزان محترم, پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک یزید کی حکومت ختم ہوئی, ایک کی ختم ہوئی, وہ ذلیل و رسوا ہوا, وہ تباہ و برباد ہوا, اس کی نسلیں بھی برباد ہوں گی اور بدبودار ہوں گی. اور اس کے بعد ایک اور آیا یہودیوں کا ایجنٹ, ایک اور آیا یہودیوں کا دلال, ایک اور آیا یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا وہ ذلیل اعظم, وہ میدان میں آتا ہے. اور اس کے دور میں بھی پھر میرے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملے, اور یہ ساری باتیں اب بالکل میں قریب آ گیا ہوں, بالکل اب اس وقت کے پاس آ گیا ہوں جو کہ پچھلا رمضان تھا, پچھلا رمضان المبارک تھا. بس فقط صرف فرق اتنا ہے کہ وہ 2021 کا تھا, یہ 22 کا ہے. فرق اتنا ہے عزیزان محترم, 2021 کے ماہ رمضان المبارک میں اس ذلیل اعظم کے حکم کے اوپر, اس پنڈی کے ہجڑے کے حکم کے اوپر جو ہے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. لاہور کی سرزمین پہ, یتیم خانہ چوک پہ, مسجد رحمت للعالمین کے پار جو ہے وہ حملہ کرنے کی پوری تیاری کی جاتی ہے. آخرکار حملہ کر دیا جاتا ہے. کس طرح کا حملہ ہے, حملہ کس طرح کا ہے؟ کہتے ہیں گولیاں برسا دو, گولیاں برسا دی گئی, حل نہیں ہو رہا. کہا گیا آگ لگا دو, آگ لگا دی گئی, حل نہیں ہو رہا. کہا شیل مارو, شیل مارے گئے, حل نہیں ہو رہا. پھر کہا جانے لگا تیزاب ڈالا جائے ان کے اوپر, تیزاب بھی ڈالا گیا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کوئی عام نہیں. آپ لوگ تھک گئے, کون کون تھک گیا؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. سارے تھک گئے, کوئی بھی نہیں تھکا. جو تھکا نہیں ہے وہ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے لبیک اور عرش کو لگا, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس انداز میں نعرہ لگائیں کہ میرا مصطفیٰ کریم ہماری حاضری قبول فرما لے. لبیک شرم نہیں کرنی, دونوں کو بلند کر کے لبیک, لبیک یا رسول اللہ, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے. ہاں, یہ قیامت کا دن ہوگا, یہ ہاتھ گواہی دیں گے یا رسول اللہ آپ کی عزت و ناموس کے لیے یہ ہمارے ہاتھ بلند ہوئے تھے. لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من شب نبیًا, من شب نبیًا, شب نبیًا. عزیزان محترم, اس ذلیل اعظم کو پتہ نہیں تھا میں کن کے اوپر ظلم کرنے لگا ہوں. عزیزان محترم, اس نے ظلم کے پہاڑ گرائے. عاشقان رسول سینے پہ گولیاں کھاتے رہے, سینے پہ شیل برداشت کرتے رہے.
بھی بہ رہی تھی، خون خون ہو رہی تھی مسجد، مسجدوں کی عزت کو پامال کیا گیا اور یہ سب کچھ کیا گیا. اور عزیزان محترم جب یہ سارا کچھ کیا گیا اور اس طرح ظلم و ستم کیا گیا، ماہ رمضان المبارک کے اندر روزہ داروں کے اوپر یہ ظلم کیا گیا. 12 سے 13 سال کا بچہ ہے جس کے سینے پہ گولی لگی ہوئی ہے. عزیزان محترم جب اس کو مسجد رحمت للعالمین لایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اے بچے یہ لو پانی پی لو، وہ کہتا ہے نہیں نہیں پانی نہیں پینا، میرے سینے پہ گولی لگی ہے تو مجھے اسی حال میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانے دو، مجھے پانی نہیں پینا، میں روزہ رکھے ہوئے ہوں، روزے کی حالت میں میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت یہاں مل جائے اور اسی حال میں جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے، آپ کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا. اس ذلیل اعظم نے یہ حکم دیا کہ ان کو سینے پہ گولیاں مار دی جائیں. یا رسول اللہ یہ کہہ کہ میرے سینے پہ گولی لگی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں ان کی جنہوں نے بھی اس طرح کا ظلم و ستم کیا. کہنے لگے میں اس انداز میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. عزیزان محترم جب وہ اس انداز میں گئے، گولیاں سینے پہ کھا کے گئے، شیل وغیرہ برداشت کر کے گئے، ظلم و ستم برداشت کر کے گئے، یہ سب کچھ برداشت کرتے کرتے جب اس دنیا سے چلے گئے پھر وہ وقت آیا، وہ وقت آیا، وہ وقت پھر آ گیا کہ اگلا رمضان ابھی شروع ہی نہیں ہوا. اگلا رمضان لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک کس کا پڑا ہے؟ کلمہ کس کا پڑا ہے؟ جس کا کلمہ پڑا ہے اسی نبی کے نام پہ آنا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نبی علیہ السلام کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو کیا اس گنجے کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ گنجے کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ اس ذلیل اعظم کپتان کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ چوروں کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ڈاکو کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ نہیں نہیں، ہم نے کسی کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھانے. ہمارے ہاتھ بھی رسول اللہ کے نام پہ اٹھیں گے، ہماری گردنیں بھی رسول اللہ کے نام پر کٹیں گے انشاءاللہ. عزیزان محترم ابھی 2022 کا رمضان شروع نہیں ہوا تھا. وہ ذلیل اعظم، وہ جو اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا تھا، جو اپنے وقت کا نمرود بنا ہوا تھا، جو اپنے وقت کا یزید بنا ہوا تھا، جو اپنے وقت کا شمر لعین بنا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا. پوچھتا ہے کہ رات کے 12 بجے بھی کوئی عدالت لگتی ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ کہتے رات کے 12 بجے بھی ایک سا طریقہ آ گیا کہ رات کے 12 بجے عدالت لگا کے جنہیں تم فارغ کر دیتے ہو. میں نے کہا شریر اعظم تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے بھی رات کے 12 بجے آپریشن مصطفیٰ کے غلاموں پہ کرایا تھا، ان کے سینے پہ گولیاں تو نے مروائی تھی. جب جو ہے وزیر آباد کی طرف کے اس شاہکار رسول جا رہے تھے تو نے بھی اندھیرے میں عاشقان مصطفیٰ کے سینے پہ گولیاں مروائی تھی. ہاں میرا رب انتقام لینے والا ہے. ہاں رب تبارک و تعالی زبردست امتحان کیا ہے، زبردست قسم کا انتقام لینے والا ہے میرا رب. اب دیکھ یہ تو تیری ابھی ابتدا ہے، ابھی ابتدا ہے تیری. تجھے
تجھے اتنا شرم نہیں آتی اور تیرے ماننے والوں کو اتنا شرم نہیں آتی کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کی بھی توہین کر ڈالی. 2-4 دن پہلے ہنس کے پالتو کتوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دربار جس کے متعلق رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. وہ دربار جس کے ادب کا طریقہ کار قرآن نے بیان کیا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہیں کرنا نہیں تو تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا. اور لوگوں نے مسجد نبوی شریف کی حرمت کو بھی پامال کیا. اور عزیزان محترم یہ جگہ جگہ نبوت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اب میدان میں نکل کر کبھی کہتا ہے امر بالمعروف جلسہ, کبھی کیا کہتا ہے امر بالمعروف. امر بالمعروف ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے پھر تو لڑکیاں نچاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے تو لڑکیوں کے ڈانس کرواتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد حکم یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. ہاں آگے صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم یہ لڑکیاں نچا کر حاصل نہیں ہوتا, صراط مستقیم رب کے حضور سجدہ کرنے سے حاصل ہوتا. ہاں صراط مستقیم رب کے حضور سجدہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اور ان کی ذلت شروع ہو چکی ہے, بولو ان کی ذلت شروع ہو چکی ہے. ہاں اور یہ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ, یہ بھی ذلیل ہوں گے, یہ بھی کیا ہوں گے ذلیل ہوں گے. جس طرح پچھلا ذلیل ہوا, جس طرح پچھلے ذلیل ہوئے یہ بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ, یہ بھی ذلیل ہوں گے. ہاں اور کل تک جن عاشقان رسول پر تم نے ظلم و ستم کیے آج وہ عاشقان رسول میدان میں پھر بھی موجود ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. دیکھتے آج بھی لبیک کی صدا بلند کرنے والے موجود ہیں. آج دودھ پیتے بچے کے سامنے بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے, وہ بھی ہاتھ ہلانا شروع کر دیتا ہے, وہ بھی ہاتھ ہلانا شروع کر دیتا ہے. دودھ پیتے بچہ بھی اس کو بھی پتا ہے کسی اور کا نام نہیں آیا, نام اسی کا آیا ہے, نام اسی کا آیا ہے جس کے در کا میں بھی غلام ہوں. نام اسی کا آیا ہے جس کے در کا میں بھی غلام ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھو, وہ بھی تلواریں لے کر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں من سب نبی یا ہاں. وہ ایک عالم دین ہے, وہ ایک پروگرام میں اس طرح گفتگو کر رہے تھے, وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا, چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا, یہ چھوٹا بچہ بیٹھا, یہ بھی ابھی چھوٹا ہے, وہ اس سے بھی چھوٹا بچہ بیٹھا تھا. تو جب وہ عالم دین بیان کر رہے تھے نا, تو بیان کرتے کرتے انہوں نے پوچھا اس بچے کو, بولا بچے تو بتا اگر تیرے سامنے کوئی نبی کا گستاخ آ جائے کیا کرے گا, کیا کرے گا؟ 4 سے 5 سال کا بچہ, 4 سے 5 سال کے بچے کو کیا سمجھ. جب اس کو کہا کہ اگر نبی کا گستاخ تیرے سامنے آ جائے تو کیا کرے گا, اس نے کہا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. کیا کہا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. ہاں بچہ کہا, اس نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. ہاں تو اپنی زبان سے کیا کہا, ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. کہا اچھا ٹکڑے کرنے کے بعد کیا کرے گا, کہا اس کے ٹکڑے کر کے کتے کے آگے ڈال دوں گا. ہاں یہ 3 سے 4 سال کے بچے کا جذبہ ہے. عزیزان محترم یہ جذبہ کس نے دیا ہے, یہ جذبہ کس نے دیا ہے, یہ اس مرد قلندر نے دیا ہے جسے دنیا امیر المجاہدین خاتم حسین رضوی نے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک
زندہ باد زندہ باد من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. عزیزان محترم اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے سامنے گستاخ رسول آئے گا تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کے جواب دیں. اگر آپ کے سامنے گستاخ رسول آئے گا تو کیا کریں گے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اس کے, اور اس کو جہنم کا ٹکٹ بنا دیں گے, واسطے جہنم کر دیں گے. عزیزان محترم, آشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی میدان میں تھے, آج بھی میدان میں ہیں, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سے بولیے صبح قیامت تک میدان میں رہیں گے. ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے ہوگا انشاءاللہ, ہمارا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہے انشاءاللہ. قبر میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے جائیں گے. جب سرکار قبر میں بھی تشریف لائیں گے تو پھر وہاں پر بھی ہم کھڑے ہو کر یہی کہیں گے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عزت و ناموس پہ مر مٹ کر یہاں پر پہنچا ہوں. اسلام سے فرمائیں گے, اے فرشتوں چھوڑ دو, یہ وہی ہے جو میری عزت پہ پہرا دے کے آئے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ابھی وہ ذلیل ہوئے اور انشاءاللہ وہ مزید ذلیل ہوں گے, ذلیل ہوں گے مزید ذلیل ہوں گے. اور ایک ابھی شوباز آیا ہے, شوباز, ہاں کیا شوباز, ہاں یہ آیا ہے. یہ آتے ہی کہتا ہے وہ خنزیر فرانس کا جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے کے لیے سرکاری طور پر اس نے اعلان کروائے, جب اس کو دوبارہ منتخب کیا گیا تو یہ شوباز آ کر کہتا ہے کہ میں اس کو مبارک دیتا ہوں. اس شوباز نے کہا میں اس کو مبارک دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ صدر منتخب ہوا ہے. ہاں اب آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا ہے. اب ان لٹیروں کو پہچانو, ان دین کے دشمنوں کو پہچانو, ان یہود و نصارے کے جنڈوں کو پہچانو. اب انشاءاللہ ہمارا سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہوگا. سب کچھ کس کے لیے ہوگا؟ ہاں, ہمارا نوٹ بھی رسول اللہ کے لیے ہوگا, ہمارا ووٹ بھی رسول اللہ کے لیے ہوگا, ہماری زندگی بھی رسول اللہ کے لیے, ہماری موت بھی رسول اللہ کے لیے, ہم قبر میں بھی رسول اللہ کے لیے جائیں گے, میدان محشر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے آئیں گے, اور یہی کہیں گے کہ جہاں پر بھی جس طرح جس نے بھی ظلم کیا تو جس نے جس طرح کے ظلم کے پہاڑ کھڑے کیے تو انشاءاللہ ہر ظلم کی چٹان سے ٹکرائیں گے اور انشاءاللہ دین کو تخت پر لائیں گے انشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدہ ختم نبوت, تحفظ ختم نبوت, جو سرکار کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتا ہے, جو سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے, جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتا ہے, وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا, دنیا میں بھی کامیاب رہے گا, قبر میں بھی کامیاب رہے گا, قبر میں, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ کامیاب رہے گا. ہاں, تو کیا خیال ہے, سرکار کی عزت پہ پہرا دینا ہے؟ لیں گے. تیار ہیں؟ تیار ہے, تیار ہیں؟ تیار ہے. ہاں, ختم نبوت کا اگر ڈاکو آ جائیں تو ان کا مقابلہ کرنا ہے. کریں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ کوئی بھی میدان میں اگر آئے اور عاشقان مصطفیٰ کو للکارنے کی سازش کرے گا تو انشاءاللہ عاشقان رسول ہر میدان میں کھڑے ہو کر, ابھی آپ سب کھڑے ہو جائیں اور لبیک کی صدا بلند کر کے ان گستاخان رسول کو ان کے حمایت میں جواب دینا ہے کہ عاشقان رسول آج بھی حاضر